ایک جان وجود انسانی کے اندر بھی ہے، اور اس کا جو مرکزی چوک ہے نا وہ یہ قلب ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہر طرح کا شور پال رکھا ہے، ایک قلب میں مسجد بھی بناؤ تاکہ اس شور کو دھیما کر دے۔ جب آواز گونجے نا اذان کی اللہ اکبر، تمہارے قلوب میں اللہ اکبر کی صدا آئے تو باقی شور و غوغا کم ہو جائے، وہ فرمایا کرتے۔ تو جب آپ وجود انسانی کا جائزہ لیں تو جو پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کی سانس، اور اس سانس سے بھی جو ابتدا سانس کو بھی ملتی ہے نا، وہ اس کے قلب کی حرکت سے ملتی ہے۔ ڈاکٹر جب اعلان کرتے ہیں نا کہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو پہلے سانس دیکھتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو پھر ہارٹ بیٹ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سانس بھی پھر بڑی چلی اور دل کی دھڑک اس سے بھی زیادہ ہوئی، تو پھر ساری پیدائش سے موت تک سب سے بڑھ کر حرکت تو دل کی آ گئی، جو وہ دھڑک رہا، تو پھر عمل کثیر تو دل کی دھڑکن ہوگی۔ کیسے ممکن ہو کہ میں عمل کثیر حاصل کروں؟ یہاں پھر جب بندہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے اور اس رب سے جڑتا ہے جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وجود کا ایک ایک ذرہ ثم قلیل جلودہم وقلوبہم علی ذکر اللہ، جب اس سے مستفید ہوتا ہے، سانس ایک ہو، دھڑک ایک ہو، ارب ہاتھ سیل ہیں باڈی کی، ایک ایک سیل کیا اٹھتا ہے اللہ اللہ اللہ، پھر سمجھ آتی ہے عمل کثیر۔ جب قلب ذاکر ہو جائے، ایک میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ صبح کا وقت تھا تہجد کا، تو میرے جو دادا ابو ہیں ان کے وصال کی اطلاع دی گئی ہے۔ شام میں ہم بیٹھے رہے ان کے پاس بیٹھے رہے، تو ٹھیک تھی، بات بھی کہی، تو بیمار تھے، تو صبح ارلی مارننگ تو ان کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے جو پاس بیٹھے تھے ڈاکٹر بھی تھے، سارے چیک کرے، ان کو اطلاع دیں حضرت جی کو کہ اچانک جو ہے وہ وصال ہو گیا۔ واپس جب ابو جی کو اطلاع دی ہے، اطلاع وہ سارے وہ بھی تشریف لے گئے، ہم بھی، اب آگے معاملہ اور پیش آیا۔ ڈاکٹر نے جا کر چیک کیا، وہ کہے دل کی دھڑک ختم نہیں ہوئی، ظالم تم نے حضرت کو یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کے والد فوت ہو؟ وہ کہ دل کی دھڑک نہیں ختم ہو رہی۔ اب اللہ کا شکر ہے وہ ذاکر تھے، فنا پر رسول۔ اب میڈیکل سائنس کو سمجھنا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، دل کی دھڑک نہیں روک رہی، حضرت کو ہم نے کہہ دیا، بہت بڑی بات ہے کہ کہہ دیں کہ حضرت آپ کے والد فوت ہو، اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہ ہمیں غلطی لگی ہے، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ حضرت جی جب تشریف لے گئے تو وہ متذبذب تھے، تو انہوں نے کہا حضرت کوئی سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے کہا تمہاری سمجھ سے باہر کی بات۔ تو وہ دھڑک جسے حیات سمجھا جاتا ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ جائے، لیکن جب دل اللہ اللہ پر ذاکر ہوتا ہے اس کی دھڑک پھر اور ہوتی ہے، وہ بدل جاتی ہے، وہ پورے وجود کے ایک ایک سیل کو اس کے نام سے مزین کر دیتی ہے۔ یہ ہم شیشے پر لائٹ لگاتے ہیں نا، تو وہ منعکس ہوتا ہے۔ یہ انعکاس بھی اس درجے کی انعکاسیت نہیں کر سکتا جو قلب کے ذاکر ہونے کا منعکس ہونا حصہ جو ہے بندے پر پڑتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا ابتدا میں، یہ نہ سمجھنا کہ ہاں شروع ہو گیا میں پہنچ گیا، نہیں۔ قرآن فرماتا ہے تمہارا سفر جو ہے کٹھن بھی ہے اور منزل کا منزل ہے۔ یہ ہم زندگی کی ایک کروٹ میں ہیں، یہاں سے زندگی کروٹ لے گی تو آغوش، پہلے یہاں ماں کی آغوش میں آئے، پھر گور کی آغوش میں جائیں گے، یعنی قبر میں جائیں گے۔ سور پھونکا جائے گا، مخلوق میدان حشر میں جمع ہو، میدان حشر کے حکم کے بعد پھر عبدالآباد جو آبادیاں ہیں پھر وہاں کا رخ ہوگا۔ تو یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا لمبا، لیکن اس تمام لمبے سفر کا انحصار جو ہے اس زندگی پر ہے جس پر میں اور آپ بسر کرتے ہیں، اسے انتہائی قیمتی جائے۔